بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہمارے حضرت امیر شریعت نور اللہ مرقدہ کے دونوں فرزندان ارجمندان امیر شریعت برادر مکرم مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب اور جناب حامد ولی فہد رحمانی صاحب اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات، فارغ ہونے والے طلبہ عزیز اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، مجھے اس کا احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور آپ لوگ دیر سے صبر اور برداشت کے مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ابھی آپ لوگوں کو حضرت امیر شریعت کی گفتگو سننی ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے صبر کا مزید امتحان نہیں دینا چاہتا اور نہ آپ لوگوں کی زیادہ دیر سمع خراشی کر کے آپ لوگوں کی اجتماعی بددعا کا حقدار بننا چاہتا۔ اس لیے چند منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں پوری کروں گا۔ آپ حضرات بہت دیر سے گفتگو سن رہے ہیں اور بڑی سنجیدہ گفتگو یہاں ہوئی ہے، اس لیے شروع میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک دلچسپ قصہ سناتا ہوں۔ ایک واعظ اور خطیب تھے، ان کا انداز یہ تھا کہ جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوتے تھے وہ شیروانی پہنا کرتے تھے، وہ شیروانی کی جیب میں سے ایک چاکلیٹ منہ میں ڈال لیتے تھے اور طریقہ یہ تھا کہ چاکلیٹ ختم تقریر بھی ختم۔ لیکن ایک دن جو تقریر ان کی شروع ہوئی تو ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ شاید جاپان کا بنا ہوا چاکلیٹ منہ میں چلا گیا، نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ جب زیادہ دیر ہو گئی تو کسی نے ہمت کر کے عرض کیا کہ حضرت آج بہت تاخیر ہو گئی، آپ کے معمول کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو وہ بڑے معصومیت سے مسکرائے اور فرمایا کہ آج چاکلیٹ کے بجائے شیروانی کا بٹن منہ میں چلا گیا، تو اس لیے نہ وہ ختم ہو رہا ہے نہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔ آپ لوگوں کو میں اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ شیروانی غلطی سے میں نے پہنی ہے لیکن بٹن سب سلامت ہے، اس لیے آپ لوگ اطمینان رکھیے۔ انشاءاللہ میں مختصر وقت میں 25 منٹ مجھے دیا گیا ہے، اتنے وقت میں اپنی بات مکمل کر لوں گا انشاءاللہ۔ حضرات گرامی، آپ جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے اجلاس میں آئے ہیں۔ آپ کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ مدرسہ کیا ہے۔ یہ بنیادی بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ مدرسہ کیا ہے۔ یاد رکھیے، مدرسہ اس روئے زمین پر ارادہ الہی کا اظہار ہے۔ مدرسہ دین کی تعلیم اور انسانوں کی تربیت کا بنیادی مرکز ہے۔ مدرسہ انسانوں کو انسان بنانے والا ادارہ ہے۔ دنیا میں وہ کارخانے ہیں کہ جہاں اوزار تیار ہوتے ہیں، دنیا میں وہ کارخانے ہیں جہاں چیزیں بنتی ہیں، دنیا میں ایسے کارخانے ہیں جہاں بڑی بڑی مشینیں بنائی جاتی ہیں، لیکن اگر ساری کائنات میں کوئی ایسا کارخانہ کہیں ہے جہاں انسان ڈھالے جاتے ہوں
جہاں بہترین افراد تیار کیے جاتے ہوں، جہاں علم و عمل کی جامعیت رکھنے والے لوگ بنائے جاتے ہیں، تو وہ صرف ایک ادارہ ہے، ایک کارخانہ ہے، اور اس کا نام ہے مدرسہ۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میں کدا نہیں ساقی، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ مدرسوں میں انسانی کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تعبیر استعمال کیا کرتے تھے کہ انسانوں کو پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک تبدیل کر دینے کا اگر کوئی ادارہ اس روئے زمین پر ہے تو وہ مدرسہ ہے۔ انسان کے ذہن میں، اس کی فکر میں، اس کے کردار میں، اس کے افکار میں انقلاب برپا کر دینے والی تعلیم گاہ مدرسہ ہے۔ اور یہ مدارس اس لیے ہے تاکہ ربانی افراد تیار ہوں، اللہ والے لوگ تیار ہوں، سرزمین پر دین کی خدمت کرنے والے لوگ حوصلے کے ساتھ سر اٹھا کر جی سکیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، کہ او مدرسوں میں پڑھنے پڑھانے والوں، اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد جاہ شہرت حاصل کرنا نہیں ہے، تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد بڑا عالم بننا، واعظ و خطیب بننا، زبانوں پر قدرت حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد، تمہارے پڑھنے پڑھانے کا مقصد اللہ سے قریب ہونا ہے، ربانی بننا ہے، اپنے اندر اوصاف پیدا کرنا ہے، اپنے اندر مومنانہ صفات پیدا کرنا ہے۔ تمہیں دیکھ کر اندازہ ہو کہ سرزمین پر اللہ اپنے کیسے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا۔ یہ جو صفات، ایمانی صفات بیان ہو رہی ہے، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ مومن کون، کہ اللہ کا نام آئے اور اس کے دل میں خشیت پیدا ہو، خدا کا کلام پڑھا جائے اور اس کا ایمان بڑھ جائے، اللہ پر اعتماد و توکل کا سرمایہ اسے حاصل ہو، اس کی نگاہ صرف اللہ پر، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے کہ ہیں عارضی اور کمزور سارے۔ اور فرید الدین عطار کہتے ہیں کہ موحد کے برپائے ریزی زرش کہ فولاد ہندی نہیں برسرش، امید و علاسش نباشت سے کس ہمیں است بنیاد توحید و بس۔ یہ انسان اللہ کو ماننے والا، خدا پر یقین رکھنے والا، اعتماد اللہ کے ساتھ جینے والا وہ ہے کہ اگر ساری کائنات کی دولت جمع کر کے اس کے قدموں پر ڈال دو یا فولاد سے بنی ہوئی تلوار اس کی گردن پر رکھ دو، تب بھی اس کی امید ایک اللہ سے ہوگی اور اس کا ڈرنا صرف ایک خدا سے ہوگا۔ نہ اللہ کے علاوہ وہ کسی سے ڈرے گا اور نہ خدا کے خزانوں کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، اس لیے کہ اس کی نگاہ میں یہ بات ہے اور اس کے دل پر یہ چیز ثبت ہے کہ ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے مل جانے کے لیے، تمہاری شہرت، تمہاری دولت، تمہاری اولاد، تمہاری شخصیت، تمہارے متاع اور تمہارے اسباب اور تمہارے ساز و سامان اور تمہارے محلات اور تمہارے بنگلے اور کوٹھیاں اور تمہارے لباس اور تمہاری تمام آسائشیں، آرائشیں، یہ سب مٹ جانے والی، باقی رہنے والی چیز وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ روئے زمین پر جو جاندار ہے اس پر فنا آنے والی ہے، موت آنے والی ہے، ایک دن اس کو دم توڑنا ہے۔ جو ماں کے آغوش میں سویا ہے اسے قبر کی گود میں جا کر سونا ہے، اور اس وقت کو انسان یاد کرے کہ آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جو اس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا، قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب انسان پر اس کی اجل آئے گی، موت آئے گی،
قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اللہ کا قرآن دلوں کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور پیغمبر کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ او نبی تم بتاؤ کائنات کے انسانوں سے کہ وہ موت جس سے تم دور بھاگ رہے ہو ایک دن اچانک تم پر آئے گی اور پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس اللہ کی طرف جو کھلی چھپی ہر بات کو جاننے والا ہے. پھر وہ تم کو بتائے گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کر کے آئے ہو. میرے بھائیوں، مدرسے کا مقصد، پڑھنے پڑھانے کا مقصد صرف ایک اور وہ ہے اللہ والا بننا، ایمانی صفات اپنے اندر پیدا کرنا. یہ فارغین، یہ حفاظ، یہ علماء ہماری اس حقیقت کو ذہن میں تازہ کرنے کہ ان کا مقصد زندگی بس ایک ہے اور وہ بندگی ہے، وہ خشیت الہی کا حصول ہے، وہ اللہ کے لیے جینا ہے، وہ ملت کی تعمیر کی اور سربلندی کی فکر کرنا ہے. ہماری زندگی کا مقصد ایک ہو اور وہ یہ کہ اللہ راضی ہو. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. یہ ہے زندگانی کا مقصد کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جینا، مرنا، جاگنا، سونا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا، نظام زندگی، نظام معاشرت، معاملات، عقائد سب ایک اللہ کی رضامندی کے لیے ہو. لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک و صحیح نہیں، جس کا کوئی مثیل نہیں، جس کا ہمسر اور برابر کوئی نہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا قیمتی ادارہ